سوال جو ہے بہت دھماکے دار ہے، بہت زبردست سوال ہے، اور یہ کسی پاکیزہ دل آدمی کے دماغ میں آ سکتا ہے۔ یہ وہ سوال ہے جو ہر پاکستانی کے ذہن میں ہونا چاہیے، ضمیر پہ بوجھ بن کے اس کو گرنا چاہیے، اور یہ زبان پہ ہونا چاہیے۔ سوال آپ سنیں، میں تو سوال سن کے یشش کر اٹھاؤں۔ وہ پوچھتے ہیں فاروق احمد، یہ بھی جرمنی سے اتفاق سے پہلے تھے، میاں عدنان وہ بھی اور یہ بھی، کہتے ہیں اگر کسی پاکستانی کو سور کھانے کی پیشکش کی جائے تو اس کا دل خراب ہونے لگتا ہے، مگر یتیم کا مال، کمزور کا مال، مجبور کا مال یا جائیداد ہڑپ کرتے ہوئے اس کو الٹیاں کیوں نہیں آتی؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں فاروق صاحب، یہ تو لمبی بات ہے، میں تو گھنٹوں اس پہ بول سکتا ہوں۔ یہ اسلام کا آج کے عالم اسلام سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے، سچی بات تو یہ ہے۔ مثلا میں کل پرسوں بھی میں نے کسی پروگرام میں کو بات کی، مثال دی کہ جی فلانا بڑا پابند ہے صوم و صلات۔ اچھا بھائی، صوم و صلات کے تو پابند ہیں آپ، روزہ رکھتے ہو، صبر نام کی کوئی چیز تمہارے اندر ہے ہی نہیں، قربانی نام کی کوئی چیز تمہارے اندر ہے ہی نہیں، قناعت نام کی کوئی چیز تمہارے اندر ہے ہی نہیں۔ کسی ٹیمپٹیشن کو ریزسٹ کرنا، یہ مرد کا، انسان کا، مسلمان کا امتحان ہوتا ہے۔ ٹیمپٹیشن ہوتی ہے، دولت ہے، عورت ہے، شہرت ہے، اس کو کنٹرول کرنا، اپنی لگامیں کھینچنا، یہی تو امتحان ہے، وہ ہے نہیں۔ اچھا، نماز آپ قضا نہیں ہونے دیتے، پنکچویلٹی کی تمیز ہی نہیں ہے، پابندی اوقات کا پتہ ہی نہیں ہے، وضو کے نام پہ گٹے گوڑے تو صاف کرتے ہو، نہ تمہاری آنکھیں صاف ہیں، نہ تمہاری نیتیں صاف ہیں، نہ تمہارے معاملات صاف ہیں۔ تو یہ کانٹرڈکشن جو ہے، حضور نے خود اپنی روضہ مبارک کی اس طرح کی جو جیسے پوجا پاٹ وغیرہ اور بہت سے مذہب میں ہوتی ہے، اس سے منع کیا، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہماری پریکٹس کیا ہے، آپ کو بھی پتہ، مجھے بھی پتہ ہے۔ سو یہ جو بات آپ کر رہے ہیں نا، یہ بڑی بنیادی بات ہے، اور پورا عالم اسلام انہی تضادات کی قیمتیں دے رہا ہے۔ صحیح کا حکم ہے، ہم بطور قوم شارٹ کٹ کی تلاش میں ہوتے ہیں، غور و فکر کا، تفکر کا، تدبر کا، سوچ بچار کا حکم ہے، ہم لوگ جذبات کے غلام ہیں۔ تو حکمرانوں کو سیدھا کر دینے کا حکم ہے۔ یہاں کیا ہے، کوئی یاوے یاوے ہے، کوئی جاوے جاوے ہے، اس کے نعرے بجیں گے اور اس کے نعرے بجیں گے، ایک کمیوں والا رویہ ہے۔ سو قدم قدم پہ ہم پہ، میں نے ایک لفظ پھٹکار کا استعمال کیا کہ ہم پہ قدرت کی طرف سے پھٹکار ہے۔ وہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ ہے، کافر کو تو پھر کوئی معافی ہوگی، منافق کو کوئی معافی نہیں ہے۔ سو جو آپ کا سوال ہے، ایک اور بات، میرے ایک مرحوم دوست کہا کرتے تھے کہ مسلمان باقی سارے کام کر لیتا ہے، سور کھانے سے کراہت آتی ہے، چونکہ گوشت کی تو 1 کروڑ 1 قسمیں، ایک نہ کھاؤ گے تو کون سی قیامت آ جائے گی۔ وہ یہ بات وہ تنظیم کیا کرتا تھا، کتنی زبردست بات ہے کہ نشہ ہے، نشے کا متبادل تو نشہ ہی ہو سکتا ہے، اس کا تو اور کو متبادل ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ جو غالب نے کہا تھا، میں سے غرض نشاط ہے کس روح سیاہ کو، ایک گونا بے خودی مجھے دن رات چاہیے۔ اور یہ خمر والا معاملہ بھی کسی دن میں ڈسکس کروں گا۔ یہ جیسے منہ اٹھا کے کہہ دیتے ہیں کہ جوا حرام ہے، جوا حرام شرام نہیں ہے، ہر وہ انکم حرام ہے۔ میسر جس کے بارے میں کہتے ہیں، ہر وہ انکم حرام ہے جس میں آپ کی محنت شامل نہیں۔ اسی لیے جب پوری دنیا لیٹ گئی تو بہت سے لوگوں نے حضرت عمر بن خطاب سے یہ عرض کیا کہ ہمیں بڑی بڑی جاگیریں دیں، انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا تھا جو زمین ہے یہ مال غنیمت نہیں ہے، یہ مال فے ہے، یہ دے کے میں تمہیں جاگیردار نہیں بنا۔ اس کی وجہ ہے کہ آپ اگر ذاتی طور پہ آپ کے 2-4 بھائی یا 2-4 بیٹے بھی ہوں،
وہ کتنی کاشت کر لیں گے زمین ذاتی طور پہ. تو اگر آپ 1000 مربع یا 500 مربع مانگ رہے ہیں تو ظاہر ہے آپ آگے پھر کمی رکھو گے, مظاہرے رکھو گے. سو یہ کانٹرڈکشنز ہیں بے شمار بھیانک. دوسری طرف ربا ربا ربا, یہ ربا تو ہے ہی نہیں, یہ سروس چارجز ہے. بینکس کی بلین ٹریلینز کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے, ان کی پیسہ ان کا بلڈنگ میں پھنسا ہوتا ہے, بڑی بڑی تنخواہیں ہیں, گاڑیاں ہیں, فلاں. وہ اکنامک سسٹم جو 14,500 پونے 1500 سال پہلے کا تھا وہ تو نہیں ہے آج. سود یہ ہے کہ بھائی میں نے کسی سے اگر 1 لاکھ روپیہ لیا ہے ادھار, میں اس کو 5 لاکھ واپس کر چکا ہوں اور وہ لاکھ قائم ہے. یہ تو ہے بوٹیاں نوچنے والی بات. اچھا پھر ایک یہ سوچنے کی بات ہے, ڈیبیٹیبل ہے. میں کو حرف آخر نہیں بیان کر رہا, میں تو کوئی عالم, میرا تو کوئی تعلق نہیں, میں ایک بنیادی بات کر رہا ہوں کہ if you can rent a house, if you can rent a car, اگر آپ ٹریکٹر کرائے پہ دے سکتے ہو تو سرمایہ کرائے پہ کیوں نہیں دے سکتے بھائی؟ وجہ لیکن کنفیوژن ہے, رک گیا ہے سوچ بچار کا. یہاں لوگ بنیادی سوال اٹھاتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں کہ یار کو کفر کا فتویٰ لگا دے گا. حالانکہ ایک ایکڈیمک سی بات ہے بھائی, بحث کر کے دیکھ لیتے ہیں, کوئی بات نہیں. تمہاری بات اگر پرویل کرے گی تو میں تمہاری بات مان لوں گا. لیکن یہاں تو آپ سیاستدانوں کا 2% کے اقتدار کے لیے 3 دفعہ کا وزیر اعظم ہے نا, دھکے کھاتے پھر رہا ہے باہر, نہ کو آگا ہے نہ کو پیچھا ہے. ٹھیک ہے تدفین کے لیے نہیں آ سکے تو بھائی یہ اس پہ نہیں ڈھنگ سے مکالمہ کر سکتے یا ڈائلاگ کر سکتے. سو ہمارے بہت سارے بنیادی کانٹرڈکشنز ہیں اور کنفیوژنز ہیں, جن میں سے ایک یہ ہے جس کا ہمارا عظمت امام ایک دوست مذاق اڑایا کرتا تھا, یہ کہہ کے کہ سور یہ اس لیے نہیں کھاتے کہ اس کا متبادل تو سی فوڈ ہی نہیں ختم ہوتی. اس کے بعد پرندوں سے لے کے جانوروں تک بے شمار گوشت کی تو لاکھوں قسمیں. اس لیے بھائی سور, چونکہ سور کا متبادل بہت ہے. سو بات آپ کی بہت زبردست ہے, دل دکھانے والی ہے. کاش جس طرح آپ نے سوچا اس طرح ہم سب سوچنا شروع کر دیں تو شاید ہمارے ضمیر تھوڑا ہمیں تنگ کریں اور ہم بہتری کی طرف. سوال ہے میاں عدنان فاروق ہیں میونخ جرمنی سے. وہ کہتے ہیں کہ جی وزیر اعظم پاکستان عمران خان ہے, مگر پاکستانی ٹیم آج کل ایک عرصے سے جہاں جاتی ہے ہر بار ہار ذلت اس کا مقدر بنتی ہے. کیا دیگر اداروں کی طرح یہ ادارہ یعنی PCB بھی تباہ ہو چکا ہے؟ میاں عدنان صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور کوشچن. لیکن یہ سوال آپ کا بالکل صحیح ہوگا, لیکن پوچھ آپ بالکل ہی غلط آدمی سے رہے ہیں. اس کی وجہ ہے نہ مجھے کرکٹ سے کوئی دلچسپی ہے, نہ مجھے اس کی سمجھ ہے, اور سچی بات ہے جو آپ نے پوچھا ہے مجھے اس کی بھی کوئی خبر نہیں. میں سچی بات میں آپ کو بتاؤں, جو کرکٹ لورز ہیں ان کو یہ برا لگتا ہوگا. یہ ایک کلونیل لحد کی یادگار ہے اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے ہونا, لیکن پاکستان کی پریورٹیز میں کرکٹیں شرکٹیں نہیں ہونی چاہیے میرے نزدیک. تو مجھے ڈے 1 سے ہی میں اس ملک کی, ہماری عزت, دین کی, عالم اسلام کی, پاکستانیوں کی اس وقت ہے کہ خدا کے لیے کوئی توڑ کے بیریئر آگے نکلو, کوئی سلسلہ اپنا کرو. وہ سوائے تعلیم جو ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے, اس میں ایکسیل کرنے کی ضرورت ہے. ورلڈ کپ نے کیا دیا؟ ورلڈ کپ نے ہر بچہ آپ کا جو ہے گروی پڑا ہے. 3 لاکھ کے بس غالباً, کروڑوں لوگ پاورٹی لائن پہ رول رہے ہیں. نہ کوئی لا اینڈ آرڈر ہے, نہ کوئی سر پیر ہے ملک کا, نہ کوئی آگا ہے نہ کوئی پیچھا ہے. 2 وقت کی روٹی کمانے کے لیے پاکستانی باہر دھکے کھاتے ہیں, ان کی عزت نفس علیحدہ مجروح ہوتی ہے, تو کیا کرنا ہے؟ سو مجھے سچی بات ہے, مجھے معاف کریں, یو مسٹ بی اے کرکٹ لور جن کا یہ کنسرن ہے, میرے نہیں ہے. مجھے کوئی عقل سمجھ ہے نہیں, تو میرے لیے یہ PCB CCB وغیرہ نا, ان کی کوئی صورتحال قطن نہیں ہے. جو گھر بھرے پورے ہوں, آباد ہوں, باعزت ہوں, باوقار ہوں, ان کو ویکیشنز اور یہ اور وہ نخرے کھیل کود یہ وہ ان پہ جشتے ہیں. ہم مگر اس ملک کو ایک لمحے کے لیے اپنا گھر سمجھ لیں گے, میرا ذاتی گھر ہے, تو بھائی وہاں تو پھر کھیل کود کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. یہ بھی زندگی کا حصہ ہے, بہت اچھی بات ہے, ہونا چاہیے, لیکن پرائرٹیز ہوتی ہیں, وقت وقت کی بات ہوتی. سو سوال آپ کا بالکل ٹھیک ہوگا, لیکن بندہ غلط.
جناب آپ نے تو مجھے اس کی کوئی نہ عقل ہے نہ سمجھ ہے نہ تمیز، سچی بات.